ڈرامہ سیریل حد کی آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا شہرام کو کبھی اس حقیقت کا علم ہو پائے گا کہ زینیا کو 4 کروڑ روپے کا سر دلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دانش تھا؟ دانش کو اس بات کا شدید صدمہ اور غصہ تھا کہ شہرام نے اس کی دی ہوئی پیشکش کو ٹکرا دیا تھا۔ شہرام نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کے احسانات یا قربانیوں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہی بات دانش کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی۔ اسی دوران دانش کو پتہ چلتا ہے کہ زینیا نے وہ خاندانی ہار بھی فروخت کر دیا ہے جو اس نے اسے محبت سے دیا تھا اور جس کے بارے میں بار بار تاکید کی تھی کہ اسے کبھی فروخت نہ کرنا کیونکہ وہ ان کے خاندان کی نشانی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دانش غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، زینیا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ یہ ہار صرف ایک زیور نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی یادگار ہے، لیکن تم نے چند پیسوں اور شہرام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے بھی بیچ ڈالا۔ افسوس، جس شخص کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ دانش فوراً جیولر کے پاس پہنچتا ہے، پولیس کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور قانونی کارروائی کے ذریعے ہار واپس حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس کے ہمراہ سیدھا زینیا کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر زینیا کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ تمام گھر والے جمع ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پولیس زینیا کو گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ اسی دوران دانش سب کے سامنے آ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ شہرام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو شہرام، تمہارے لیے اس عورت نے وہ ہار تک بیچ دیا جو میں نے اسے محبت سے دیا تھا، لیکن افسوس تمہاری نظر میں آج بھی اس کی کوئی عزت نہیں۔ آخر تم نے ایسی کیا بات ہے کہ یہ اپنی ہر چیز تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی؟ یہ کہتے کہتے دانش کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ زینیا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، زینیا، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، میں نے تمہیں عزت دی، اعتماد دیا، وہ خاندانی ہار دیا جو میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن تم نے میری محبت اور اعتماد دونوں کو بیچ ڈالا۔ لیکن زینیا اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ایک بار پھر فریال کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، فریال، آج اگر میں اس حال میں ہوں تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں شہرام کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ شہرام صرف میرا ہے اور ایک دن میں دوبارہ اس کی زندگی میں ضرور واپس آؤں گی۔ فریال یہ بات سن کر ناراض ہو جاتی ہے اور جواب دیتی ہے، زینیا، تمہارا یہی مسئلہ ہے کہ تم صرف جینا جانتی ہو جبکہ میں بانٹنا جانتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ محبت بانٹی ہے، عزت بانٹی ہے، اپنائیت بانٹی ہے، اسی لیے آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کی اور اسی کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب پولیس زینیا کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگتی ہے۔ زینیا بار بار پلٹ کر شہرام کی طرف دیکھتی ہے لیکن شہرام خاموش کھڑا رہتا ہے۔ نہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی اس کے حق میں ایک لفظ بولتا ہے۔ یہ وہی زینیا تھی جس نے اپنی ماں کی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی جمع پونجی تک قربان کر دی اور شہرام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ لیکن اس سب کے باوجود شہرام کا دل دوبارہ اس کے لیے نرم نہ ہو سکا۔ در حقیقت ڈرامے کے ناظرین کو ایک اہم پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی ایک انسان ایک بار کسی کے دل سے اتر جائے تو دوبارہ وہی مقام حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ زینیا کو یقین تھا کہ وہ اپنی چالاکیوں اور منصوبوں سے دوبارہ شہرام کی زندگی میں جگہ بنا لے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ شہرام نے اسے ایک موقع دیا لیکن زینیا اپنی عادتوں اور سازشوں سے باز نہ آ سکی، اسی لیے آج وہ تنہا کھڑی ہو گئی ہے اور کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ دانش جیل میں زینیا سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے، زینیا، تم اسی انجام کی مستحق تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کا مذاق بنایا اور تمہیں لگا کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا۔ نہیں، اب میں شہرام کو تمہاری ہر حقیقت بتاؤں گا۔ اب تم نے میرے گھر میں رہ کر میرے ساتھ بے وفائی کی اور پھر بھی تمہیں سکون نہ ملا۔ دانش مزید کہتا ہے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کا انجام بھگتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان سکو کہ دھوکے اور فریب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دانش تمام ثبوت لے کر شہرام کے پاس پہنچ جائے گا اور کہتا ہے، شہرام، یہ عورت میرے ساتھ رہنے کے قابل بھی نہیں تھی اور نہ ہی تمہارے ساتھ ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال دو اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ تمہاری زندگی میں کوئی زہر گھول دے۔ یہ سب سن کر شہرام شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ زینیا کو طلاق دے دے گا؟ کیا دانش کی لائی ہوئی سچائیاں زینیا کی زندگی کا آخری باب ثابت ہوں گی؟ اور سب سے بڑھ کر زینیا کی ماں سیرت بیگم کا کیا رد عمل ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں سامنے آئیں گے، دیکھنے کو ملیں گے۔